جیل میں دو بڑی سیاسی شخصیات کے درمیان طویل ملاقات۔ پاکستان تحریک انصاف نے ملک گیر احتجاج کی کال دے دی۔ آج جمعے کے روز پاکستان تحریک انصاف ایک بڑا سیاسی دھماکہ کرنے جا رہی ہے۔ عمران خان نے امریکہ سے مدد مانگ لی، امریکہ سے مداخلت کی درخواست، پیٹرول بم گرا دیا گیا اور عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو کھانے میں زہر دینے کی خبریں۔ سے پہلے چلتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی طرف۔ نگران وفاقی حکومت نے پیٹرول کی جو پرائسز تھی وہ اپڈیٹ کر دی ہیں۔ نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں ₹2.73 جبکہ ڈیزل کی قیمت میں ₹8.37 اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اضافے کے بعد جو نئی قیمتیں، پیٹرول کی نئی قیمت ₹275.62 جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت ₹287.33 مقرر کی گئی ہے۔ تو یہ نگران وفاقی حکومت کی جانب سے مسلسل ایک مہینے میں دوسری دفعہ پیٹرول کی پرائسز اپڈیٹ کی گئی ہیں اور دونوں مرتبہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ناظرین چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ عمران خان نے جیل سے امریکہ کے لیے پیغام بھجوایا۔ عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کے ذریعے امریکہ کے لیے پیغام بھجواتے ہوئے کہا کہ ملک میں ہوئے انتخابات میں مبینہ دھاندلی پر نظر رکھے اور اس کے خلاف آواز اٹھائے۔ پی ٹی آئی کے رہنما بیرسٹر محمد علی سیف نے عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان صاحب کی طرف سے امریکہ کے لیے پیغام ہے کہ اس وقت ایک موقع ہے کہ وہ اپنے ماضی کے کردار کو صاف کرے اور جمہوری اپنے جو رویہ ثابت کرنے کے لیے، قابل بھروسہ بنانے کے لیے پاکستان میں ہونے والی دھاندلیوں پر نظر رکھے اور جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں ان سے کہے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے کہ وہ اس کا سدباب کرے۔ تو یہ عمران خان صاحب نے پیغام بھجوایا ہے۔ ماضی میں عمران خان صاحب نے 2022 میں جب ان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ امریکہ کو اس کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہوائی اڈوں کے حوالے سے عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو جس میں انہوں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، تو اس کو پاکستان تحریک انصاف بڑا کیش کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ روس اور یوکرین کی جو جنگ تھی اس میں غیر جانبداری کی جو پالیسی کو بھی عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے اسباب کے طور پہ پاکستان تحریک انصاف بیان کرتی رہی۔ تاہم امریکہ نے عمران خان کے الزامات کی کئی بار تردید کی ہے۔ تو اب ایک بہت بڑا تضاد پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی طرف سے، کیا اب امریکہ کی کو جو مداخلت کا پیغام بھجوایا ہے، کیا اب سیاسی اڈے دینا چاہ رہے عمران خان یا پھر یہ ملکی خود مختاری میں مداخلت کی دعوت ہے؟ تو میڈیا کے اوپر جو جتنے بھی تجزیہ نگار ہیں، جتنے بھی صحافی ہیں، بڑے صحافیوں نے سوال اٹھایا ہے کہ عمران خان صاحب نے آخر یہ یو ٹرن لیا ہے کہ عمران خان پہلے امریکہ کو مداخلت کا ذمہ دار قرار دیتے رہے کہ آپ نے مداخلت کر کے میری حکومت گرائی ہے، اور اب امریکہ کو ڈائریکٹ پیغام بھجوا رہے ہیں کہ آپ مداخلت کریں اور دھاندلیوں کے اوپر نظر رکھیں اور اس کا سدباب کریں۔ کیا امریکہ کی مداخلت سے پاکستان میں ہوئی دھاندلیوں کے جو نتیجے ہیں کیا وہ بدل سکتے ہیں؟ اس حوالے سے جب نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی گزشتہ دنوں، تو ان سے ایک غیر ملکی صحافی نے یہ سوال کیا تھا، ایک خاتون صحافی تھی، انہوں نے سوال کیا تھا نگران وفاقی جو نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ، تو انوار اللہ کاکڑ نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، اس میں کسی بھی غیر ملکی ڈکٹیشن ہم نہیں لیں گے، نہ ہی لی جائے گی۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عمران خان کے اس بیان کے بعد امریکہ کی طرف سے ان کو کیا جواب آتا ہے۔ ناظرین اب چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب کہ آج عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو زہر دینے کی جو خبریں ہیں وہ گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔
اور پی ٹی آئی کے جو آفیشیل پیجز ہیں ان پہ بھی اس تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے سابق خاتون اول کی ہمشیرہ مریم وٹو نے دعویٰ کیا ہے کہ بشرا بی بی کو گزشتہ 6 روز قبل کھانے میں کچھ ملا کے دیا گیا، اس کے بعد ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ مریم وٹو نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ بشرا بی بی کی طبیعت ابھی تک خراب ہے، وہ تکلیف میں کچھ کھا پی نہیں رہی ہیں۔ واضح رہے کہ عمران خان کی جو اہلیہ ہیں ان کو بنی گالہ میں نظر بند کیا گیا ہوا ہے، ان کو چونکہ قید کی سزا ہوئی تھی تو ان کو بنی گالہ میں نظر بند کیا ہوا ہے، سب جیل قرار دیا گیا ہوا ہے بنی گالہ کے گھر کو، اور اس میں جو کھانا جاتا ہے ذرائع کے مطابق وہ جیل سے جاتا ہے، گھر کے اندر کھانا بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائیں اور متعلقہ ادارے اس کا جواب دیں۔ ناظرین بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ آج اڈیالہ جیل میں چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی کے درمیان ملاقات ہوئی۔ طویل ملاقات کا احوال آپ کے سامنے آ گیا ہے میڈیا کے ذریعے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق چودھری شجاعت اور پرویز الہی گلے لگ کر جذباتی ہو گئے۔ چودھری شجاعت نے کہا کہ اپنے خاندان کو اپنی زندگی میں اکٹھا دیکھنا چاہتا ہوں، جس پر پرویز الہی نے کہا کہ میں مشاورت کے بعد آئندہ پیشی پر آپ کو بتاؤں گا۔ چودھری برادران کے درمیان ملاقات 3 گھنٹے جاری رہنے کے بعد چودھری خاندان میڈیا سے گفتگو کیے بغیر جیل سے روانہ ہو گیا۔ ناظرین اس کے بعد چلتے ہیں اگلی خبر۔ پاکستان تحریک انصاف نے ہفتے کے روز ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کر دیا۔ مبینہ دھاندلی کے خلاف ہفتے کو دوپہر 12 بجے ملک کے مختلف شہروں میں پاکستان کے جھنڈوں کے ساتھ احتجاج کیا جائے گا۔ اس موقع پر تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ جمعے کو اسلام آباد میں غیر ملکی اور ملکی میڈیا کو فارم 45 کے متعلق بریفنگ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر کے حلقوں کے فارم 45 کے نتائج میڈیا کے سامنے رکھے جائیں گے۔ تو یہ ایک بڑا اعلان ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ آج یعنی کہ جمعے کے روز فارم 45 غیر ملکی انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا کے سامنے ثبوتوں کے ساتھ پیش کیے جائیں گے۔ ناظرین اس کے بعد چلتے ہیں اگلی خبر۔ یہ ہے کہ جمعرات کی شب پاکستان کی سیاست میں ایک بڑی پیش رفت اس وقت ہوئی جب تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے سخت ترین سیاسی حریف مولانا فضل الرحمان نے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا کہ 2022 میں پی ٹی آئی کی حکومت گرانے کے لیے جو عدم اعتماد اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض امین کے کہنے پر لائی گئی۔ اس انٹرویو کے نشر ہونے کے کچھ ہی دیر کے بعد تحریک انصاف کا ایک وفد مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات کے لیے گیا۔ وفد میں سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی قیادت مولانا فضل الرحمان سے ملنے اور تقریباً 1 گھنٹے تک مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ مشاورت کرتا رہا۔ اس ملاقات کے بعد مولانا کے قریبی ساتھی حافظ عبداللہ اور پی ٹی آئی کے رہنما بیرسٹر سیف نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ دونوں جماعتوں کے درمیان یہ بالکل ایک متفقہ ایک پوائنٹ ہے کہ انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے اور اس بارے میں دونوں کا موقف ایک ہے۔ اس ملاقات کے بعد مبصرین کا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ اس ملاقات کے بعد مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ عمران خان اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان برف پگھلنے کے لیے ایک اہم پیش رفت ثابت ہوگی یہ ملاقات۔ تاہم سینئر تجزیہ کار اور صحافی مظہر عباس نے اس حوالے سے کہا کہ آج کی ملاقات سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اس ملاقات کی ضرورت کیا تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جے یو آئی سے ملنا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی سے ملنے میں کیا قباحت ہے۔
یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے یہ اب آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ آپ نے اگر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ نے ہاتھ ملانا ہے، جس کا پارلیمان کے اندر ظاہری طور پہ کوئی فائدہ ان کو نہیں ہونے والا، اگر پاکستان تحریک انصاف اور جو جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے درمیان کوئی اس طرح کا اتحاد ہو بھی جاتا ہے تو وقتی طور پہ پارلیمان کے اندر ان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس اتنی نشستیں موجود نہیں ہیں کہ یہ دونوں مل کے بھی وفاق میں حکومت قائم کر سکیں۔ بہرحال جو تجزیہ نگار ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان اس وقت ایک ایسی پارٹی کی تلاش میں ہے کہ جس کا سہارا لے کے وہ عوام کو موبلائز کر سکیں اور ان کو سڑکوں پہ لا سکیں، تو اس لیے ان کے پاس ایک بہترین یہ ہتھیار ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے۔ ان کے پاس جو مین پاور ہے وہ زیادہ ہے اور وہ کسی بھی وقت کہیں بھی کوئی بھی شہر بلاک کر سکتے ہیں، وہ احتجاجی تحریک چلا سکتے ہیں، اتنا مولانا فضل الرحمان صاحب کے اندر دم خم ہے۔ اور جو مقتدر حلقے ہیں وہ بھی مولانا فضل الرحمان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتے۔ اپنے گزشتہ جو تحریک چلی پی ڈی ایم کی صورت میں جو تحریک چلی تھی، اس کو بھی اگر کسی حد تک عوامی جو اس میں شرکت تھی اس کو اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی ملین مارچ کیے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے کیے تھے، یہاں سے اسلام آباد اگر لانگ مارچ کیا گیا تو اس کو بھی مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے کامیاب کیا تھا۔ چونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف زیر عتاب ہے، قیادت جیلوں میں ہے، تو اس وقت تحریک انصاف کو ایک ایسی سپورٹ کی ضرورت ہے کہ جو ان کے کارکنوں کو بھی اور خود بھی ایک بڑا اثر و رسوخ عوام کا رکھتی ہو آن گراؤنڈ، تو اس سے تحریک انصاف کو یہ فائدہ ضرور ہوگا۔ بہرحال عوام میں جو ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے وہ بہت سخت تنقید ہو رہی ہے کہ آپ جن کو کل یہودی ایجنٹ کہتے تھے، جن کو کل آپ کہتے تھے کہ ان کو ووٹ دینا حرام ہے، آج ان کے ساتھ آپ کس طرح ملاقاتیں کر رہے ہیں، کس طرح آپ ان کے ساتھ اتحاد بنانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی اور جے یو آئی فے کے اندر سے بھی اس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور یہ بالکل غیر فطری اتحاد ہوگا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ، امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کل کے ویلاگ میں آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔